السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا اردو ٹی چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں CBSE کلاس 10 بک جان پہچان یا چیپٹر نمبر 16 نظم پہاڑ اور گلہری علامہ اقبال کا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال شیخ محمد اقبال نام تھا اور اقبال تخلص۔ اقبال 1877 عیسوی میں سیال کوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد کشمیری پنڈت تھے جو ترک وطن کر کے سیال کوٹ میں آ بسے تھے اور مذہب اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے مولوی سید میر حسن سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ MA کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی اور فلسفے کے پروفیسر ہو گئے۔ 1905 عیسوی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ گئے، جہاں سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور جرمنی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ PhD کی ڈگری حاصل کی۔ 1908 عیسوی میں واپس وطن آ کر ہائی کورٹ میں وکالت شروع کی، مگر یہ پیشہ ان کے مزاج اور طبیعت دونوں کے برخلاف تھا، اس لیے جلد ہی اسے چھوڑ دیا۔ انہیں بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا۔ وہ مرزا داغ دہلوی سے اصلاح لیتے تھے۔ انہوں نے قوم کو بیدار کرنے کے لیے کئی نظمیں لکھیں۔ خضر راہ، شعاع امید، مسجد قرطبہ، لینن خدا کے حضور میں اور طلوع اسلام ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ لینن خدا کے حضور میں اور طلوع اسلام ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ ان کے علاوہ بچوں کے لیے انہوں نے جو نظمیں لکھیں ان میں بچے کی دعا، قومی ترانہ، پہاڑ اور گلہری، ہمدردی، پرندے کی فریاد اور ماں کا خواب وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان نظموں کے ذریعے اقبال نے بچوں میں بلند خیالی، ایمانداری، سچائی، محبت، بھائی چارہ، انصاف پسندی، بلند کرداری، ہمدردی، انسانی جذبہ، مل جل کر ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے جیسی صفات پیدا کی ہے۔ اقبال کی شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبرائیل اور ارمغان حجاز وغیرہ اہم ہیں۔ اقبال کی کئی کتابیں اردو کے علاوہ فارسی اور انگریزی میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ شعور، سمجھ، عقل، ناچیز، معمولی، حقیر، باتمیز، تمیزدار، بساط، حیثیت، پست، نیچی، کم درجہ، نکمی، بیکار، آن بان، شان شوکت، حکمت، تدبیر، نری، صرف، ہنر، فن، کام کی صلاحیت۔ نظم کا خلاصہ اور مرکزی خیال۔ اقبال کی یہ نظم ایک تمثیلی نظم ہے۔ اس میں انہوں نے پہاڑ اور گلہری کا مکالمہ پیش کیا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے پہاڑ اور گلہری کو ذریعہ بنا کر قوم کو ادنا اور اعلیٰ میں فرق نہ کرنے کا پیغام دیا ہے۔ اقبال نے اس نظم میں پہاڑ اور گلہری کی بات چیت کو بڑے مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ گلہری سے کہتا ہے کہ تو اتنی چھوٹی ہے کہ تجھے شرم کے مارے پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے، تجھے شرم کے مارے پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے، تو اتنی چھوٹی ہونے کے باوجود اپنی عقل پر غرور کرتی ہے، یہ تو خدا کی شان کریمی ہے، یہ تو خدا کی شان کریمی ہے کہ تو حقیر اور معمولی چیز ہے اور تو خود کو بہت کچھ سمجھتی ہے۔ پہاڑ گلہری سے کہتا ہے تجھ میں بالکل عقل نہیں ہے، تو بے شعور ہے اور خود کو باتمیز سمجھتی ہے، میرے سامنے تیری کوئی بساط نہیں، یہاں تک کہ زمین بھی میری برابر نہیں کر سکتی، تو پھر ایک معمولی اور چھوٹی سی گلہری ہے، تیری اور میری برابری کسی بھی صورت میں ممکن نہیں، کہاں مجھ جیسا لمبا چوڑا پہاڑ اور کہاں تو جیسی چھوٹی سی گلہری۔ گلہری پہاڑ کی باتیں سن کر اسے کہتی ہے کہ تو کیوں اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے، ذرا زبان سنبھال کر اور ہوش میں آ کر بات کر، تیری یہ باتیں بالکل غلط ہے، تو کس غفلت میں پڑا ہے،
خدا نے کائنات کے ہر شے میں کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور پیدا کی ہے۔ اس نے فضول اور بے مقصد کوئی چیز نہیں بنائی۔ گلہری پہاڑ سے کہتی ہے کہ اگر میں تیری طرح لمبی چوڑی نہیں ہوں تو کیا ہوا، تو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے۔ یہ خدا کی مصلحت ہے کہ اس نے کسی کو امیر، کسی کو غریب اور کسی کو بڑا چھوٹا بنایا ہے۔ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی شے میں قدرت ربانی کا جلوہ کار فرما ہوتا ہے۔ اگر تجھے اس نے بڑا بنایا ہے تو مجھے بھی چلنے پھرنے اور پیڑوں پر مجھے بھی چلنے پھرنے اور پیڑوں پر چڑھنے کی قوت بخشی ہے۔ تجھ میں بڑا ہونے کے سوا کوئی اور خوبی نہیں ہے، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا نہیں سکتا۔ آخر میں گلہری پہاڑ سے کہتی ہے، اے ناداں پہاڑ سن، اس دنیا میں کوئی بھی چیز نکمی اور فضول نہیں ہے۔ ہر چیز کی اپنی ایک حقیقت اور اصلیت ہے۔ اس سبق سے متعلق مشقی سوال و جواب۔ سوال: پہاڑ نے گلہری سے ڈوب کر مرنے کو کیوں کہا؟ جواب: پہاڑ گلہری کے چھوٹے ہونے پر طعنہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تو اتنی چھوٹی ہے کہ تجھے شرم کے مارے پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ سوال: گلہری نے پہاڑ کو کیا جواب دیا؟ گلہری نے پہاڑ کی غرور بھری باتیں سن کر کہا، تیری یہ تمام باتیں غلط ہے، یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ یہ خدا کی شان کریمی ہے کہ اس نے کسی کو چھوٹا تو کسی کو بڑا بنایا، لیکن سب کی اہمیت اپنی جگہ آپ ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز فضول اور بیکار نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کیا کہا؟ جواب: پہاڑ نے اپنی بڑائی میں گلہری سے کہا کہ تیرا اور میرا مقابلہ ممکن نہیں۔ کہاں مجھ جیسا لمبا چوڑا پہاڑ اور کہاں تجھ جیسی حقیر اور چھوٹی سی گلہری، میرے آگے تیری کوئی حیثیت نہیں، یہاں تک کہ زمین بھی میرے سامنے پست ہے۔ سوال نمبر 4، کن باتوں سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے؟ خدا نے اپنی حکمت سے کسی کو چھوٹا تو کسی کو بڑا بنایا۔ دنیا کی چھوٹی اور بڑی چیزوں کو اور ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ سوال 5، گلہری ایسا کون سا کام کر سکتی ہے جو پہاڑ نہیں کر سکتا؟ گلہری ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکتی ہے، پیڑوں پر چڑھ سکتی ہے اور ہر چیز کو اپنے دانتوں سے کتر سکتی ہے، چھالیاں توڑ سکتی ہے، جبکہ پہاڑ ایسا نہیں کر سکتا۔